پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج عدالت حکم کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. وہ پہلے عدالت گئے, لارجر بینچ کے سامنے ان کے کیس کی سماعت تھی. عدالت نے فیصلہ دیا کہ جو 23 مارچ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے, جس کے مطابق جمعرات کو وہ ایک فہرست کے مطابق وہ تمام لوگ جن کی جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ لسٹ بنا کے اڈیالہ جیل کو کی انتظامیہ کو دیں گے, اس کے مطابق یہ ملاقات ہو جائے گی. کافی عرصے سے یہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی, تو آج سہیل آفریدی صاحب کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے. یہ فیصلہ لے کر سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جیل گئے. وہاں پر ان کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی. ان کے ساتھ سلمان راجہ صاحب بھی موجود تھے, جنید اکبر صاحب بھی موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر میڈیا سے گفتگو بھی کی, اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پھر جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں آپ کو آگے چل کے سنواتا ہوں. دوسری طرف آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جیل مینول کا جو رول 265 ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے. یہ رول 265 یہ کہتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے حوالے سے ایک درخواست گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے فیصلہ دیا تھا اور اس رول کو معطل کر دیا تھا. اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل میں گئی انتظامیہ, اور انٹرا کورٹ اپیل کا لارجر بینچ نے جو فیصلہ ہے اس کی درخواست کو منظور کر لیا, اور آج وہ جو 265 رول ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد پھر دوبارہ جو اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. اب اگر سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی اور سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو وہ تو مشاورت کرنا چاہتے ہیں کابینہ بنانے کے معاملات پر, وہ تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں صوبے کو چلانے کے حوالے سے, پالیسی لینے کے حوالے سے, تو پھر یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر پائیں گے. یعنی اگر سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہو بھی جاتی ہے آئندہ دنوں میں تو وہ کوئی سیاسی گفتگو ان سے نہیں کر سکیں گے 265 کے مطابق. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے, لیکن ظاہر ماہرین سے اس پر رائے لیں گے. دوسرا, طارق فضل چودھری صاحب سے آج پھر سوال ہوا کہ آپ یہ جو آفر کر رہے ہیں کہ عمران خان بنی گالہ منتقلی کی درخواست دیں, آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ درخواست تو دے کر دیکھیں, آپ درخواست دیں, آپ کو ہماری سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے, اور کیا واقعی حکومت کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ اگر عمران خان کی درخواست آ جاتی ہے تو وہ انہیں بنی گالہ منتقل کر دیں گے؟ تو ان تمام چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے. جنید اکبر صاحب نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عدالتوں کے بوائیکاٹ پر غور کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, کہ عدالتوں کا بوائیکاٹ ہی کر دیں کیونکہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد تو ہو نہیں رہا. اس کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے دیکھے گی؟ ہمارے ساتھ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب, خوش آمدید. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ جے یو آئی کے رہنما ہیں, ماہر قانون ہیں, اور ہم کوشش کریں یاسین آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کرنا ہے, ان سے رابطہ اسٹیبلش جیسے ہی ہوتا ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے, ماہر قانون ہے وہ بھی. کامران مرتضیٰ صاحب, کیا یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس پر عمل درآمد نہ کر کے اڈیالہ جیل نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ دو تین چیزیں دیکھنی ہوں گی. پہلے تو جو فیصلہ ہوتا ہے, عدالتی فیصلہ ہوتا ہے, وہ لا آف دی لینڈ ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. مگر آج فیصلہ کیا ان تک پہنچ گیا جن کے بارے میں تھا؟ کیونکہ اس کے لیے بھی تو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ میں کہوں کہ یہ فیصلہ آ گیا یا میں ایک کاپی لے جاؤں اور وہ جو مجھے جو ہے نا تھرو پراپر چینل نہ آئی ہو تو اس کا جو ہے نا وہ سہارا لے سکتے ہیں. ادروائز یہ لا آف لینڈ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, یہ ہوگی, اور اسی طرح سے جو اس فیصلے میں لکھا گیا ہے اس کو منوعاً تسلیم کیا جانا ہوگا, یا پھر آپ سپریم کورٹ چلے جائیں یا اس آرڈر کو چیلنج کر لیں, یہ ایک راستہ ہوتا ہے. یا پھر جو ہے نا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں گے. اس عدالتی فیصلے کو صرف عدالت ہی ختم کر سکتی. لیکن کامران صاحب, آج جو فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پر تو یہ فیصلہ نہیں ہے. عدالت نے تو صرف یہ کہا کہ ہمارا جو پہلے کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو انفیکٹ فیصلہ تو آلریڈی موجود ہے جو پہلے سے آیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ملاقاتوں کے حوالے سے, اور یہی تو اعتراض بھی رجسٹرار کی طرف سے لگایا گیا تھا جب سہیل آفریدی صاحب نے درخواست دی کہ بھائی اس پر تو آلریڈی فیصلہ موجود ہے, آپ دوبارہ عدالت کے پاس کیوں آ رہے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی لارجر بینچ نے سنا, اس کو کہا کہ جی ہمارا فیصلہ موجود ہے, اس پر عمل درآمد کریں. تو فیصلہ تو آلریڈی موجود ہے اڈیالہ جیل کے پاس, انتظامیہ کے پاس. اس میں اب وہ فیصلہ موجود ہے اور فیصلے میں شاید یہ لکھا ہوا ہے کہ لسٹ پرووائڈ کرنی ہے. اب اس کا میکنزم کیا ہے, آیا وہ بھی فیصلے میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا, یا وہ لسٹ کب پرووائڈ کرنی ہے, کتنا پہلے ان کو پرووائڈ کرنی ہے, اور اس کو یہ تو ایس او پی آلریڈی بنا ہوا ہے سر. یہ کامران صاحب
اس پر ابتدا میں کچھ عرصہ ملاقاتیں ہوتی بھی نہیں اسی طرح SOP کے تحت. نہیں ہوئی ہے تو آج کی بات اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، یعنی کیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس میں اب ان کے پاس ایک وہ ایکسکیوز ہوگا کہ جی ہم تک پہنچا نہیں تھا آج کا آرڈر، یا ہمیں پتہ نہیں تھا اور یہ لے کے آئے تھے اور ہم نے جو نا وہ فرض کر لیجیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے جو نا وہ لیگل اوپینین لینا تھا کہ کیا کیا جائے. تو وہ اتنا سپیس ہوتا ہے اس میں کہ آج کے فیصلے کو آج امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر بہرحال امپلیمنٹ کرنا پڑے گا in any case. صحیح ہے. احمد اویس صاحب، اس میں اب قانونی راستہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میرے پاس جتنے قانونی راستے سے وہ میں نے اختیار کر لیا، اب تو میں عوام کے پاس جاؤں گا. لیکن کیا پھر بھی کوئی لیگل ریمیڈی موجود ہے کہ آپ اس میں توہین عدالت میں چلے جائیں، اگین دوبارہ عدالت کے پاس چلے جائیں، سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ بھی آج آیا ہے؟ تو اب قانونی طور پر راستے بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس ملاقات کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تو جب دب جائیں گے نا کہ یہاں سے اس عدالت نے، ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا ہو، تو آپ اس ریفیوزل کے آرڈر کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، تو وہ تو کیفیت نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا پہلا آرڈر موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کرو. اب وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ایک تو سیدھی پوزیشن یہ ہے کہ کنٹمپ جو ہے وہ جیل سپرنٹ ہے اور کنسرن آفیسر جو ہیں ان کے خلاف ایک کنٹمپ پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے اور اس کے اوپر ایک فوراً پروسیڈنگ شروع ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اب جب تک عدالت جو ہے وہ خود وہ ایک جج کا کردار ادا نہیں کرے گی، ایک صحیح معنوں میں جو ایک جج کا کردار ہونا چاہیے، اور وہ مشکل ہے. جتنی پابندیاں ان پہ لگا دی گئی ہیں، جس طرح آئین سے عدلیہ کا جو ایک پلر تھا، انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ پلر، اس کو نہ صرف یہ کہ متزلزل کیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ ایک لا لیس سوسائٹی جو ہے وداؤٹ یوں کہہ لیجیے کہ رول آف لا کے کانسیپٹ کو بدل دیا رول آف اتھارٹی کے کانسیپٹ سے. اب ڈسپوٹزم ہے جو حکومت کر رہا ہے پاکستان کے اندر. اب ڈسپوٹزم جو ہے وہ تو کسی قانون کی پابندی میں نہیں ہوتا نا، وہ تو خود اپنے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون سمجھتا ہے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے میرے خیال میں کسی بھی آج کل کی ایک ویل کمپوزڈ ماڈرن سوسائٹی کے لیے. اور پاکستان میں یہ بتدریج یہ چیز بڑھتی چلی گئی ہے اور اس کی انتہا آج آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے. یہ ایونچولی جب آپ جائز راستے بند کر دیں گے تو پھر ناجائز راستہ کھلے گا کوئی، اور پھر ڈسٹربنس ہوگی، پھر حالات خراب ہوں گے. لیکن اس بات کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو مطمع نظر جو ہے پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے. مطمع نظر جو ہے عمران خان کی گرفتاری اور اس کے اوپر پابندیاں لگانا نہیں ہونی چاہیے. ملک کے حالات نہیں سدھریں گے کبھی بھی اس طرح سے. اکانومی آپ دیکھیے کہ باہر شہباز شریف صاحب جا کے وہ مل آئے اور وہ ٹرمپ سے بھی ہاتھ ملا آئے اور فلاں جگہ بھی گفتگو کر لی اور بڑی باتیں کر لی. لیکن انٹرنلی آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ آبادی میں سے آدھی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہے، اور کسی بجٹ میں ان کا ذکر تک نہیں آیا کہ ان کی لائف کو اپ لفٹ کیسے کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں احمد اویس صاحب ایک چیز جو آپ سہیل آفریدی صاحب چونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کابینہ بنانی ہے، عمران خان سے مشاورت کرنی ہے، اب چونکہ ملاقات نہیں ہو پا رہی اور آپ اس کے لیے اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں بھی جانا چاہیے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ ابھی تک 8 دن ہو گئے وزیر اعلیٰ کو حلف اٹھائے ہوئے، کوئی گورنمنٹ موجود نہیں ہے، تو ان کو ایک کابینہ بنا لینی چاہیے، اور اگر بعد میں عمران خان اس میں جب ملاقات ہو رد و بدل تجویز کریں تو رد و بدل ہو جائے، لیکن ایک کابینہ بنائیں، کام تو شروع ہو. صوبے کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، 8 دن ضائع ہو گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم کابینہ تو بنانی چاہیے؟ ایونچولی بنائیں گے، کابینہ بھی بنے گی، اور پھر میں ایک راستہ دیے میں آپ سرچ کر رہا ہوں. جو بات نہیں ہونی چاہیے وہ ہوگی. راستہ ایجیٹیشن کا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے راستے آپ جب مفقود کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو آپ ایک ہی راستہ کھول رہے ہیں ایجیٹیشن کا. اور یہ ملک جو ہے ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج کل جو حالات ہیں ہمارے، ادھر انڈیا بولی کر رہا ہے، کوئی حرکتیں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی کر رہا ہے. ہمارے 2 صوبوں میں انریسٹ ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈیا کے تھرو جو وہاں پہ ہو رہی
صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں کہ اس پہ کہ یہاں احتجاج ہو, سوٹ نہیں کرتا ملک کو کہ احتجاج ہو, لیکن احتجاج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. کچھ ایسی باتیں آج جنید اکبر صاحب نے کی ہیں, لیکن پہلے میں جین مینول کا جو رول 265 ہے اس پہ بات کر لیں. اس پر بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا کے لارجر بینچ کا فیصلہ آیا ہے. آپ اس پہ کامران مرزا صاحب کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کا رول تھا کہ جس میں سیاسی جو قیدی ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, پھر اس کو سردار اعجاز اسحاق صاحب نے جو ہے وہ اس کو معطل کیا, آج پھر اس کو بحال کر دیا گیا ہے. کیا امپیکٹ آپ اس کا دیکھتے ہیں اور آپ کا اس فیصلے پر کیا رد عمل ہے؟ یہ ایسا ہے کہ رول 265 سب رول 2 یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں, اور جیسے آپ نے نام لیا ایک محترم صاحب کا کہ ان کے زمانے میں آیا تھا, اور ان کے زمانے میں بھی جو ہے حالات کچھ اسی طرح کے تھے جس میں سیاسی پابندیاں اور پھر سیاسی لوگوں کو جو ہے نا ان میں گفتگو سے روکنا, تو اس طرح کا رول جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. تو یہ ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کو افینڈ کرتا ہے. تو جو فنڈامنٹل رائٹ کو افینڈ ہے تو وہ اس میں معطل نہیں کیا تھا سردار اسحاق صاحب کی ججمنٹ میں, بلکہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا شاید. اب اس کے سیٹ اسائڈ کرنے کے بعد ریٹ میں انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی تھی. انٹرا کورٹ اپیل میں انٹرم ریلیف دی ہے, اس کو وہ جو ججمنٹ ہے سردار اسحاق صاحب والی اس کو معطل کیا ہے. اس میں اس ججمنٹ کی کو مطلب یہ ہوا کہ رول 265 جو ہے اس کا سب رول 2 دوبارہ جو ہے فیلڈ میں آ گیا. تو پھر سیاسی پابندیاں جو ہے نا سیاسی گفتگو پہ پابندی, مگر میرے خیال کے مطابق یہ دستور کی مطابقت میں رول نہیں ہے. اور دستور جو ہے وہ کسی شخص کو بھی بھلے وہ قید ہو, بھلے وہ کنویکٹ ہو, بھلے اس نے اس سے بھی بڑے جرم کیے ہوں جیسے کہ سیاسی لوگوں کے اوپر الزامات ہوتے ہیں, سٹل ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو آپ نہیں ٹیک اوے کر سکتے. سو اس کے لیے کامران صاحب اگین اب لیگل ریمیڈی کیا ہے؟ اس فیصلے کو چیلنج کرنا پڑے گا, سپریم کورٹ جانا ہوگا؟ نہیں, اس میں چونکہ انٹرم آرڈر ہے تو انٹرم آرڈر کے اگینسٹ جو ہے نا نارملی سپریم کورٹ جو ہے وہ پٹیشنز انٹرٹین نہیں کرتی. تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ادھر ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی جائے کہ آپ نے ایکس پارٹی اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, آپ اس کو ریگولر میں لیجیے اور اس کو سن لیجیے اور ادھر وے ڈسپوز آف کریے کیس کو, اپیل کو. صحیح ہے سر. اب اس کی موجودگی میں کامران صاحب ایک اور مسئلہ یہ ہے, فرض کیجئے اب یہ جب تک یہ سسپینڈ نہیں ہوتا تو اس پر اگر سہیل آفریدی صاحب جا کے ملاقات کرتے ہیں تو وہ اس سے حال احوال لے سکتے ہیں اپنی حکومت بنانے کے حوالے سے, پالیسیز اور کابینہ کے لیے مشاورت, یہ سب نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے یہ رول جو ہے دو کے مطلب غلط ہے, مگر کبھی بھی جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس سینس میں نہیں ہو پائے گی. اور جا کے وہ اگر بات کرتے ہیں اور ان کو چپکے سے وہ بتا کہ آپ نے ویسے کرنا ہے جیسے کہ ابھی تک چل رہا ہے. اس سے پہلے سردار کی ججمنٹ سے پہلے بھی تو جو ہے نا ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, اور اس میں جو ہے نا وہ عمران صاحب کی انسٹرکشنز بھی جو ہے نا وہ ان کی پارٹی کے لیے آ رہی تھی, اور وہ انسٹرکشنز جو ہے نا وہ چل بھی رہی تھی. تو یہ آرڈر جو ہے نا امپلیمنٹ, یہ ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے, یہ لارجر بینچ نے اس کو سسپینڈ جو کیا ہے, یہ کبھی بھی جو ہے نا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پائے گا. کچھ ایسے آرڈرز ہوتے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ وہ لا آف لینڈ تو بن جاتے ہیں مگر وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ آرڈر جو ہے نا کہہ لیں کہ یہ لا آف لینڈ آج بن گیا, جو انہوں نے سسپینڈ کیا, یا وہ رول جو ہے وہ لا آف لینڈ تھا مگر اس کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا یہ امپلیمنٹ نہیں. تو سر اگر یہ 265 کی خلاف ورزی کوئی قیدی کر رہا ہو تو اس پر کیا پھر اس پر کون سا قانون لگتا ہے؟ مثلا فرض کیجئے کہ ایک لیڈر جاتے ہیں, سلمان راجہ صاحب یا سہیل آفریدی صاحب یا کوئی بھی, اور خان صاحب اس کے کان میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ باہر آ کے بتاتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے یہ سیاسی ہدایات دی ہیں, اور جیسے کہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے, تو پھر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اس رول کی خلاف ورزی پر قیدی کو پنش کر سکتی ہے, کوئی اور سزا دے سکتی ہے کیا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے نا, آپ کسی ٹرائل کے بغیر تو پنشمنٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ٹرائل ہوگا تو اس میں یہ کہ اے نے ان کے کان میں کچھ کہا, بی کے کان میں کچھ کہا. اب اے کے ساتھ بی پہ آپ پہلے مقدمہ بنوائیں گے, پھر اس مقدمے کا میں جو ہے نا وہ گرفتاری ہوگی یا گرفتاریاں ہوں گی, پھر اس کا ٹرائل ہوگا, پھر اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. تو یہ پھر اس کے مین وائز جو ہے نا انہوں نے اے نے بی کو پہلے جو ہے نا کوئی انسٹرکشنز دی تھی, پھر اے نے سی کو دے دی ہے, پھر اس کے بعد اگلے دن اے نے کو دے دیا, یا اگلے ہفتے اے نے ایف کو دے دیا. پھر کیا کریں گے؟ مطلب یہ مذاق والی بات ہے.
اس طرح سے جو ہے نا اپنے قوانین کا، اپنے نظم کا جو ہے مذاق نہ اڑوائیے. ہم 26-27 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور 26-27 کروڑ لوگوں کے ملک کی ایک عزت ہوا کرتی ہے، اس میں اس کی آبادی کی وجہ سے بھی. اور آپ ایٹمی طاقت بھی ہیں، آپ ابھی جو ہے نا ہندوستان کے جو ہے نا اس کو آپ نے ناکوں چنے بھی چبوائیں، تو پھر جو ہے نا آپ کو یہ اخلاق قانون میں بھی آپ کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جس پہ آپ کی عزت کی جائے. صحیح ہے. احمد ویسا اب چونکہ جس طرح سے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی لا آف لینڈ تو بن جاتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو پھر پی ٹی آئی کو اس پر زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر شیخ وقاص اکرم صاحب نے پورا آج اپنا بہت لمبی چوڑی، ظاہر ہے انہوں نے تو اس کی مذمت کی ہے، فیصلے کی رد عمل دیا ہے، لیکن کیا اس پر واقعی پی ٹی آئی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جہاں پہ قانون کی بالادستی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو چکا ہو، تو اس قسم کے سہارے لے کے کوئی پرتشدد کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو. اگرچہ یہ بالکل ٹھیک کہا کامران صاحب نے کہ یہ ایسا قانون جو امپلیمنٹ نہ ہو سکے اس قانون کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب نیت ہو کہ ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی کو زخم پہنچانی ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی کو سزا دینی ہے، کسی کی تذلیل کرنی ہے، تو پھر یہ سارے کام جو ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر کیے جائیں گے. دیکھیں، ضیاء الحق کے دور کا یہ تھا، ابھی بتایا بھی کامران صاحب نے. تو ضیاء الحق کے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک جرنیل تھا، فوجی ڈکٹیٹر تھا، قانون کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آئین کے متعلق جس نے کھلم کھلا جو ہے پبلکلی یہ بات کی تھی، اس نے ایک انٹرویو کے اندر کہ واٹ از دس کانسٹیٹیوشن، اٹس اے بکلیٹ آف 10 to 12 pages, I can tear it out any time. اور آج کے جو حکمران آئے انہوں نے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا، انہوں نے اس آئین کی دھجیاں بکھیر دی، ختم کر دیا. تو اب سوسائٹی جو ہے بغیر قانون کے، بغیر آئین کے چل رہی ہے. یہاں پہ عدالتیں کمزور ہو چکی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اپنے آپ ایک نیچرل، کوئی کہے نہ کہے، کوئی کرے نہ کرے، ایک قدرتی طور کے اوپر ایک پرتشدد راستہ جو ہے وہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک ڈسٹربنس کا ایک دور جو ہے نیا وہ آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، اور ہماری اکانومی جو آگے تباہ حال ہے وہ اور تباہ حال ہو جائے گی. اس چیز کا احساس جو ہے ہمارے اس وقت حکمرانوں کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس کے نتائج بڑے برے ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، میں بریک لے کر واپس آتا ہوں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو معاملات رہے عدالتوں سے اور جو فیصلے جس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں، جنید اکبر صاحب جب اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ہمیں وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا، تو ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کیا عدالتوں کو موجود بھی ہونا چاہیے یا نہیں. یعنی عدالتوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیاں بنا دیں، ہاسپٹل بنا دیں، کیونکہ عدالتوں کا فائدہ نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے جو جنید اکبر صاحب نے گفتگو کی ہے. اب یہ دوسری ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کی بات کر رہے ہیں جنید اکبر صاحب کے عدالتوں سے اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو پھر ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اگر ایسے عدالتوں نے کام کرنا اس کا فائدہ کیا ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے. کامران صاحب، جنید اکبر صاحب کی رائے سے اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ درست نہیں فرما رہے ان کو. یہ بچگانہ بات ہے کہ عدالتوں کو بند کر دیتے ہیں، یہ ایک فرسٹریشن والی بات ہے. اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے، کسی وقت آپ عدالتوں سے جو ہے نا آپ کو ریلیف نہیں مل رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اور اگر کوئی راستہ کھلے گا تو عدالتوں سے ہی کھلے گا. تو ویوستھا رہیں، امیدیں بال رکھیں. صحیح ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اب اس کو ہم سیاسی گفتگو کے کھاتے میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے ایک سیاسی نقطہ نظر سے بات کیا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں، ابھی احمد اویس صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جاتا تو ان کا بھی وہ نقطہ نظر آ جائے گا. لیکن وکلاء تو بہرحال عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں، اپیل میں بھی جاتے ہیں، دوبارہ عدالت کے پاس جاتے ہیں، 6 بارہ جاتے ہیں. تو عدالتوں کے یعنی یہ میں اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کامران صاحب،
جو لوگ سنیں گے وہ عدالتوں کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ عدالتوں سے ہی مایوسی کا شکار ہوں گے تو پھر خدا نہ خواستہ سوسائٹی کے اندر ایک انریسٹ کریٹ ہوتا ہے، اس لیے اس بات کی وضاحت بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد انارکی آ جائے گی، پھر میں اور آپ اس پہ لڑائی شروع کر دیں گے کہ اپنے فیصلے جب ہم عدالتوں کے ذریعے نہیں کر پائیں گے تو پھر اس طرح سے معاملہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ تو یہ جب لوگ جو پالیٹکس میں ہوتے ہیں ان پہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، اس طرح کی جو ہے نا بات نہیں کرتے ہیں۔ ہماری عدالتیں ٹھیک ہے جو آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوگی، مگر جو ہے نا اس کے باوجود ہم یہی سب کچھ، ہم بھی تو کسی کے معیار کے مطابق نہیں ہے نا، بطور انسان بھی ہم معیار کے مطابق نہیں ہے، بطور پالیٹیشین بھی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ جو شخص جس پیشے سے وابستہ ہے وہ بھی اس معیار سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا معیار ٹھیک ہوتا تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ ہاں بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، اتفاق ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی کے اندر یہ فیصلہ کریں گے، سوچیں گے کہ ہمیں عدالتوں کا بائیکاٹ ہی کر دینا چاہیے۔ جو اور کیا کریں، راستہ نہیں ہے۔ بتائیے نا کہ عدالتیں جب اس انداز میں بہیو کریں کہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر جس میں چیلنج کیا ہوا ہے، 35-36 پٹیشنز ہیں جس میں انہوں نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے اصولاً کہ جب نئی انیکٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی امینڈمنٹ کا بل پاس ہو جائے اور وہ پارلیمنٹ پاس کر لے تو اس کو کوئی چیلنج کر لے اگر، تو عدالت سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی لیجیٹمیسی تب بنتی ہے۔ یہاں اس کا پس پش ڈال کے آپ ایک سینکڑوں فیصلے کر چکے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ بتائیے اب تو سماعت ہو رہی ہے، کیا ہو؟ یہ سماعت تو ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ یہ فروری سے یہ ڈیٹ آگے پڑی اور یہ سال ختم ہو رہا ہے، اور اب اگلی تاریخ اب انہوں نے 10 نومبر ڈال دی ہے۔ ابھی صرف فل کورٹ کا فیصلہ فیصلہ نہیں کیا گیا، ابھی میرٹ کے اوپر کیس نہیں شروع ہوا۔ تو آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ یہاں پر جب دیکھیے سوسائٹی کیسے قائم رہتی ہے۔ سوسائٹی قائم رہتی ہے کہ جب لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اگر ایگزیکٹو نہیں کر سکتی تو عدالت اس کو قانون کی عمل درآمد کرواتی ہے، اور جتنی مضبوط عدالت ہوگی، جتنی مضبوط جوڈیشری ہوگی، نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا سر، بطور وکیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، چلے بطور سیاستدان تو جنید اکبر صاحب کہہ سکتے ہیں، بطور وکیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے، پھر آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانا نہیں چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں جانے سے جب لوگ ڈسسیٹسفائی ہو جائیں، لوگوں کی ہوپ ختم ہو جائے کہ عدالت میں جا کر ان کو انصاف نہیں ملے گا، تو وہ خود اپنے فیصلے کرنے لگ پڑتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جیسے جگہ کے اوپر جرگہ بیٹھ گیا اور انہوں نے ایک خاتون کو، زندہ خاتون کو انہوں نے فیصلہ کر کے مار دیا۔ کبھی کسی مہذب تہذیب میں آپ سوچ سکتے ہیں کبھی ایسی بات؟ یہ وہاں پہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ عدالت ختم ہو جائے، عدالت کا اثر ختم ہو جائے۔ یہ نقصان ہو رہا ہے ہمیں بڑا سخت، اور بہت سارے یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا، 20 واقعات روز ہوتے ہیں صبح شام۔ اب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ کو پتا پاکستان میں کس تیزی کے ساتھ، اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، آپ پکڑیں، گرفتار کریں، زخمی بھی ہے تو اس کو لے کے آئیں، اس کی مرہم پٹی کریں، اسپتال میں داخل کریں، اس کو پروسیکیوٹ کریں، اور عدالت کا نظام جو ہے اس کے اندر اس کو سزا ملے، اور اس کو سزا پھانسی ہے تو پھانسی ملے، بری ہے تو بری ہو جائے۔ لیکن آپ کو یہ حق نہیں دیتا کوئی معاشرہ، کوئی قانون، کوئی کانسٹیٹیوشن کہ آپ خود ہی جو ہے ایکسیکیوٹر بنے، آپ خود ہی جج بن جائے اور آپ گولی مار کے انسان کو مار دیں۔ یہ خطرناک ہمیں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، یہ سوسائٹی کو جوڑ کے رکھنے والی نہیں ہے۔ سسٹم کی طرف سے یہ تو احمد صاحب خود سسٹم کی طرف سے عدالتی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے نا، کہ اگر آپ خود ہی آپ جج بن جائیں، خود ہی گولی مار دیں اور خود ہی انصاف کر دیں، اور ایک طرح کی کہانی سامنے آ جائے، تو اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ اگر یعنی جگہ نہیں بیٹھ جائے تو یہ تو سوسائٹی کی طرف ایک پرابلم ہے نا۔ اگر ریاستی ادارے خود، اگر پولیس خود جو ہے
وہ کیونکہ انکاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، الزامات لگ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کی کہانی سامنے آتی ہے کہ ملزموں نے چھڑانے کی کوشش کی اور اس میں فائرنگ اپنی ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، اور اس طرح کے واقعات اب بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو خود جو سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے عدالتی نظام کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، لیکن عدالتیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہی. ورنہ آرٹیکل 184(3) کے اندر یہ اختیار تھا سو موٹو جورسڈکشن کا سپریم کورٹ کو کوئی ایسا واقعہ کو وہ ڈائریکٹ نوٹس لیتے تھے، پکڑ سکتے تھے. اب وہ ختم کر دیا انہوں نے 26ویں ترمیم میں. اب عدالتوں جو ہیں وہ بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹو جو ہے دندناتی پھرتی ہے. کبھی آپ سوچئے 6 ججز نے کمپلینٹ کی. جی سر. 6 ججز نے کمپلینٹ کی اور اس کمپلینٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، الٹا ان ججز کا ستیہ ناش کر دیا. جی کامران صاحب، آپ کی کیا رائے ہے سر اس پر جو میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ یہ تو سرکاری اداروں کا عدم اعتماد ہے؟ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یہ طریقہ کار غلط ہے، اور یہ کمپلین پنجاب میں مسلسل آ رہی ہے، اور یہ کسی نہ کسی وقت جو ہے یہ جو اس وقت لوگ حکومت میں ہیں ان کے لیے یہ مسائل بنیں گے. اب میرے بھائی احمد اویس صاحب نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے وہ چونکہ پہلے سو موٹو لیا جاتا تھا، پہلے تو میرا خیال ہے اس طرح کے معاملے میں مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے جس میں سو موٹو لیا گیا ہو. بڑے عجیب معاملات میں سو موٹو لیے جاتے رہے، مگر اس میں نہیں لیے گئے. مگر اگر چلے فرض کر لیں کہ سو موٹو کا اختیار ختم بھی کر دیا 26 امینڈمنٹ میں، تو 26 امینڈمنٹ کے اس حصے کے اوپر جو ہے بجائے اس پہ تنقید کی جائے تو کیوں نہ ایک 10 روپے کی درخواست ڈال دی جائے، اور اس میں کوئی پٹیشنر جو ہے نا، کوئی سٹیزن جو ہے وہ پٹیشنر بن کے آ جائے اور کہے کہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں یہ فلاں جگہ پہ ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ ہوئی ہے، سب میں کہانی ایک ہے، تو آپ اس میں جو ہے نا اس کو انٹرٹین کریں، یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے. تو بھی تو انٹرٹین تو ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی عدالتوں کا اپنا اختیار تھا تو کوئی ہماری بھی تو ڈیوٹی ہے نا، کوئی ہمارے بھی تو فرائض ہے نا. تو ہم اپنے فرائض چلیں، اس کو جب تک وہ آئیڈیل صورتحال جو ان کے مطابق ہے نہیں آتی، اس وقت کم از کم اس وقت ہم اپنے کو وہ کر لیں، ریفائن کر لیں، اور ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ پبلک کے مفاد میں آگے آئیں اور یہ میٹرز اس طرح کے لے کے آئیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انجسٹس ہو گیا. مگر جو ہے نا وہ اگر یہ کہنا کہ ہم عدالت میں نہیں جائیں گے، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہوگا. آپ نے دروازے جو ہے نا وہ لازمی کھٹکھانے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہمارا جو ہے کام ختم ہو جاتا ہے. جس حد تک بس ہمارا تھا ہم نے وہ بس جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے، اور بس کے باوجود نہیں ہوتا تو اللہ پاک کو ہم صرف اپنے بس کے جواب کے ادائیگی کے لیے جو ہے نا جواب دیں. اس سے زیادہ کہ شاید وہ ہم سے بھی جواب نہیں مانگیں گے. جی کامران صاحب، ابھی 26ویں ترمیم کی بات کی ہے احمد اویس صاحب نے، اس میں 2 حوالے وہ کہہ رہے ہیں. وہ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کو سننا چاہیے تھا کیونکہ اس کا امپیکٹ باقی چیزوں پر ہوتا ہے، باقی فیصلوں پر. دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اس پر اتنی لمبی تاریخ ڈال دی گئی ہے کہ 10 نومبر کی تاریخ دے دی گئی، جبکہ یہ بڑی امپورٹنس کا میٹر ہے اور اس پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے. آپ کی رائے کیا سر؟ ایسا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات کو ریگولیٹ جو ہے وہ ججز کرتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے، میری خواہش ہے کہ میرے جتنے بھی کیسز ہیں یہ کل پرسوں 10 دن میں، مہینے میں لگ جائیں اور اس کو سن لیں، تاکہ میرا جو ہے نا معاملات جو ہے نا میں آسان ہو جائیں، اور اس کے بعد میرے پاس جو ہے نا اسپیس مجھے مل جائے آئندہ کیسز کے لیے یا آئندہ کام کے لیے، یا جس طرح کا بھی میں کام چاہوں مجھے فراغت کے ساتھ. مگر میری خواہش پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ریگولیٹ کرنا ہے ججز نے. اس کمیٹی نے پہلے چیف جسٹس ریگولیٹ کیا کرتے تھے، اب وہ کمیٹی بن گئی ہے، اس نے ریگولیٹ کرنا ہے. تو خواہش تو ایک طرف ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے، مگر جو ہے نا وہ ریگولیٹ جنہوں نے ریگولیٹ کی ڈیوٹی ہے وہ ان کو ہی کرنے دیں، بجائے کہ ان کا کام جو ہے نا ہم اپنی خواہش اس پہ جو ہے نا وہ ٹھونس دیں. وہ مناسب نہیں ہے. وہ کہ اس میں ڈیٹ جو ہے لمبی ہے، 10 جب آپ نے سننا شروع کر دیا تو 10 کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 15 دن جو ہے نا 16 دن 17 دن بعد لگے گا. تو 15 17 16 17 دن کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اگین بھول جاتی ہیں، وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر تو آپ نے سننا ہی ہے تو پھر اس کو ڈے ٹو ڈے سن لیں، وہ زیادہ مناسب ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے اس میں، یہ آپ نے سننا شروع کیا اور 10 تک آپ لے گئے، تو 10 کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک جج صاحب کی جو ہے نا ریٹائرمنٹ نزدیک آ رہی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ بینچ پھر ٹوٹے گا, پھر اس میں کوئی نیا جج آئے گا, پھر جب نیا جج آئے گا تو پھر اگین جو ہے نا وہ پھر دوبارہ سے سننا شروع, ایک سے الف سے شروع کرنا پڑے گا. تو یہ دیکھ لیجئے, مطلب وہ پبلک پھر اس پہ تبصرہ کرتی ہے, اور جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ تبصرے جو ہے وہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں, نیگیٹولی اس کو دیکھتے ہیں, تو اس صورت میں عدالتوں کی عزت متاثر ہوتی ہے. آپ کریے, فیئر کریے اس کو. دیکھیے 26 امینڈمنٹ کرنے والے کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے تھے, یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کلام توبہ نعوذ باللہ نہیں آیا ہوا, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس میں 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس میں لرنڈ لوگ بیٹھے, اچھے وکیل جو ہے اس کے اوپر آرگیو کریں, اس میں غلطیوں کی نشاندہی کریں, ججز جو ہے اس کو سنیں, اور بالکل جو ہے نا وہ بغیر کسی جو ہے نا وہ باعث ہوئے اس کے اوپر فیصلہ دیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو ایون اس میں 26 امینڈمنٹ, ہم پارٹ آف 26 امینڈمنٹ ہے نا, ہم سٹل جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ پورے خوش دلی سے قبول کریں گے کہ اگر کوئی چیز اس میں غلط ہے اور اس غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھیں. بالکل صحیح ہے سر. اس میں آپ ایک تو 26ویں ترمیم کا کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی ہے تو ٹھیک کی جا سکتی ہے, دوسرا 27ویں ترمیم کا مطالبہ احسن بون صاحب نے کیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت بن جانی چاہیے, جو آئینی بینچ ہے وہ کافی نہیں ہے. تو اس پر میں آپ کی رائے جانوں گا. اور دوسرا یہ جو آج طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ عمران خان کی منتقلی کی درخواست اگر آپ دیں تو اس کا سنجیدگی سے اس آفر کو لیا جائے گا, اس پر احمد اویس صاحب کی رائے میں لیتا ہوں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب نے کل یہ تجویز پیش کی کہ اگر عمران خان بنی گالہ منتقلی کی درخواست دیں تو ان کو ہم بنی گالہ منتقل کر دیں گے. تو آج جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی یہ آفر کتنی سنجیدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ درخواست دیں, آپ کو ہماری سنجیدگی کا پتہ چل جائے گا. احمد اویس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی سنجیدہ آفر ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی؟ یہ اتنی سنجیدہ آفر ہے جیسے آپ ذرا سا پیچھے چلے جائیے کہ جب عمران خان نے ابھی پنجاب کی اور یہ KPK کی 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنی تھیں تو یہ بار بار فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا تھا, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, کہ جی عمران خان آج شام کو اعلان کرے, ہم صبح نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. انہوں نے ڈیزالو کر دی اور آپ کو پتا پھر کیا ہوا. یہ تماشا لگا رہے ہیں, یہ سوائے اس کے کہ عمران خان کو ایک ٹول پکڑ کے ان کے ہاتھ میں آئے گا اور اس کو اچھالیں گے کہ دیکھو جی جیل نہیں کاٹ سکا, اب اپنے گھر کی اس کو آسائشیں یاد آ گئی, اب ان کو یہ یاد آ گیا, اب وہ منتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ باتیں. اور دوسری بات یہ, میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وہ بنی گالہ لے بھی جایا جائے تو وہ ان کو لائف تھریٹ ہوگا وہاں پر, بالکل بھی نہیں ان کو جانا چاہیے وہاں پر, اور وہ جائیں گے بھی نہیں. اور بشرا بیوی تو میرا خیال ہے بنی گالہ سے عدالت میں مقدمہ کر کے کیس لڑ کے اڈیالہ شفٹ ہوئی ہیں کہ جی میں بنی گالہ نہیں بلکہ اڈیالہ جانا چاہتی ہوں. بالکل بھی نہیں. ہم نے تو کبھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا, یا ان کی طرف سے کبھی بھی یہ خواہش کا اظہار نہیں ہوا کہ وہ بنی گالہ جانے کو تیار ہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل وہ جیل کو, اب جیل ہے تو جیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ان کا انداز ہے, جو کچھ یہ کر رہے ہیں, اور جس نے ان کی زبان کا کسی بات کا اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا, اور آپ کے سامنے میں نے ماضی کا واقعہ بتا دیا آپ کو, تو اس کے بعد آپ یہ سمجھ لینا تو یہ تو پھر بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. مگر اس کو دیکھنے کے 2 پہلو نا سر. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ خود بھی چاہتی ہے کہ اب عمران خان کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے اور بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. کامران مرزا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اب آپ کا سیاسی تبصرہ اس سے میں چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ واقعی چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے, اس لیے کہ درخواست تو دیں نا, آپ درخواست دیں تو ہم آپ کو کر دیتے ہیں. اور دوسرا وہی ہو سکتا ہے جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو صرف مذاق بنانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ تو ریلیف چاہتے ہیں اور ہم سے درخواست کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب میرے دوست ہیں, ان سے احترام کے ساتھ ایک طرف تو CM خیبر پختونخوا سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور ان کو بیچاروں کو تھڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اڈیالہ کے بعد, اور طرف یہ کہنا کہ جی وہ درخواست دے کے دیکھیں. لیگلی جو ہے بات پاسبل, لیگلی یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہو تو اس کے گھر کو بھی جو ہے نا جیل ڈکلیئر, سب جیل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اور سب جیل میں اس کو رکھا جا سکتا ہے.
یہ پروونشل گورنمنٹ کے لیے یہ ٹھیک ہوتا ہے, ممکن ہوتا ہے. مگر جو ہے نا وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہرحال ایک مذاق اڑانے کے لیے جو ہے نا وہ چاہیے ان کو, ورنہ تو آپ دیکھ لینا کہ سی ایم خیبر پختونخوا بیچارہ جو ہے نا وہ دقیقہ آ رہا ہے اسے ملنے کے لیے, وہ کہتے ہیں وہ ملاقات نہیں کرنے دیتے, اور ادھر تو پھر سارا دن لائن لگی رہے گی اس سے ملاقات کرنے کے لیے. پھر دوسرا کنڈکٹ دیکھ لیجیے, یہ جو 265 والی بات ہے, 265(2) والی بات, یہ جیل مینول والی بات, تو ایک طرف تو آپ اس کو سیاسی گفتگو پہ جو ہے نا پابندی لگا رہے ہیں, تو گھر چلے جائیں گے تو سیاسی گفتگو پہ پھر وہ پابندی لگ جائے گی, وہ تو سارے رستے اس کے کھل جائیں گے. تو یہ بات آدمی وہ کرے جو لاجک مان رہے. تو اگر وہ چاہیں تو سر کیا رولز کیا کہتے ہیں کہ درخواست کے بغیر بھی وہ کر سکتے ہیں؟ یعنی عمران خان اگر درخواست نہ بھی دوں تو چاہیں تو وہ بنی گالہ منتقل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, اس کو سب جیل ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کو سب جیل میں بھجوا دیں. یہ آپشن ہے اس پروونشل گورنمنٹ کا کہ ان کو جس جگہ کو جیل ڈکلیئر کریں گے وہیں پہ رکھ دیں. تو یہ ہوتا رہے, یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی کامران صاحب, احسن بھون صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم لے کر آئیں اور اس میں آئینی عدالت بنائیں. اب چونکہ آپ اس پورے پروسیس کا حصہ تھے اور اس وقت بھی مطالبہ آئینی عدالت کا تھا, لیکن آپ نے اس پر مشاورت کے بعد پھر فیصلہ کیا اور آپ نے رائے دی کہ نہیں آئینی بینچ بننا چاہیے. اب آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئینی بینچ نے کام نہیں کیا, آئینی عدالت ہی سے کام ہو سکتا ہے اور احسن بھون کا مطالبہ درست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنا ہو گیا اتنا کافی ہے؟ ایسا ہے کہ بعض ملکوں میں آئینی عدالتیں بھی ہیں, اور یہاں پہ بھی جو ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا پیپلز پارٹی کا اور نون کا, اور جس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی کنسنٹ کیا ہوا تھا الٹیمیٹلی, شاید ہم نے کیا یا نہیں کیا مجھے یاد نہیں ہے, اس میں بھی آئینی عدالت کا مطالبہ تھا. مگر اس میں ہم نے انسسٹ کیا کہ آپ پہلے اس کو ٹیسٹ تو کر لیں نا, اور کہ یہ آئینی بینچ جو ہے وہ کتنا جو ہے نا یوزفل ہوگا. تو جب اس کے اوپر اعتراضات ہیں, یہ ایک بڑے حصے کے اعتراضات ہیں, اور اس کو چیلنج بھی کر لیا گیا ہے, تو پھر احسن بھون صاحب کا یہ مطالبہ بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا کہ ابھی لوگ اس آئینی بینچ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, یا کم از کم آدھے یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ لوگ اس پہ معترض ہیں. تو آپ پھر اس کو الگ سے ایک کورٹ کی شکل دینے کی بات جو ہے نا نیا جو ہے نا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. تو سٹل جو ہے نا اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں, اور اس میں اگر کوئی غلطیاں ہوں تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے کسی بھی شکل میں. مگر ابھی تک جو ہے نا اس پہ اعتراضات بہت زیادہ ہیں. ابھی تک یہ اس طرح سے کہنا کہ اس کو آئینی عدالت کی شکل دے دی جائے, میرا خیال ہے ٹو ارلی ہے. سو آپ کے خیال میں کہ 26ویں ترمیم کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, کم از کم اس کے فیصلہ آنے تک تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, اس کے آنے تک تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے نا. اس میں ممکن ہے کہ وہ عدالت کوئی ایسا ویو دے دے کہ جس میں کہے کہ جی نہیں یہ آپ نے یہ اس میں جو ہے جو سٹرکچر ہے, بیسک سٹرکچر ہے, اس سے آپ آگے نکل گئے. ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کے جو باقی بینچ کے جو ہے نا وہ آپ نے کیسوں کا اختیار کم کر دیا ہے, وہ انٹری 55 کے اگینسٹ ہے, وہ آرٹیکل 191 کو جو ہے نا انفرنج کر رہا ہے. تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, مگر وہ عدالت کب کرے گی؟ کرنا ہے بالکل کرے, کوئی شخص اس پہ مائنڈ نہیں کرے گا, مگر اس کو ایگزامن کر کے اس کو اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو یقیناً اس میں درستگی ہونی چاہیے, اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر عدالت کو اس کے اوپر ججمنٹ دینی چاہیے. صحیح ہے. احمد ویس صاحب آپ کی رائے سر اس پہ 27ویں ترمیم آئینی عدالت, احسن بھون صاحب کا مطالبہ؟ میں تو اس کے مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ آئینی بینچ کا بنانے, آئینی عدالت اگر بن جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کی حیثیت کیا ہوگی یہ بتائیے. سپریم کورٹ کی حیثیت تو اس کے بعد جو ہے بالکل ایک سول کورٹ کی رہ جائے گی. سپریم کورٹ کی حیثیت تو ختم ہو جائے گی. اور آئینی بینچ, آئینی عدالت کے اندر جو ججز ہیں, جو آپ نے ابھی دیکھ لیا جو کیا ہو رہا ہے کہ جب عدالت میں آپ دیکھیے کہ یہ کمیشن کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو جو جج صاحب آج صدارت کر رہے ہیں اس بینچ کی سینئر جج بن کر, وہ انہوں نے اپنا ہاتھ خود اٹھا کے تو میجورٹی حاصل کر لی اور وہ بن گئے. تو جب یہ انداز ہو, اس انداز میں آپ ججز کو بنائیں اور رکھیں, اور اس کے بعد آپ ایک عدالتی کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے الگ سے, تو پھر سپریم کورٹ کی حیثیت کیا باقی رہ جائے گی؟ یہ ساری باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ بالکل عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا جائے, اور جو دل آئے یہ کرتے جائیں, ان کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا. جب یہاں نظام میں خرابیاں اس حد تک آ جائیں تو سوائے اس کے کہ آپ کے ایک
آپ جیلیں تیار کر کے رکھیں اور جیل میں جو ہے ان کو بھرتے چلے جائیں. وہ جیسے فیض احمد فیض کا شعر ہے نا, ایسا مون صاحب کی تجویز سے جی اگر کہیں تو فیض کا شعر سنا دوں آپ کو. شعر سنا دیجیے. فیض احمد فیض کا شعر ہے کہ قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں, چمن میں آتش گل کے بہار کا موسم. یہ کیفیت ہے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب, بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.